کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے مچانے والے کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے حضرت مولانا احفاظ اشرعی صاحب کلّہ جو ہے بہترین انداز میں کلام اعلیٰ حضرت آپ پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، سنی اجتماع الحمدللہ اپنے شباب پر ہے اور یہ اتنا اچھا اور عظیم کام ہوا کرتا ہے کہ چاروں طرف کے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو جاتی ہے، سب بیٹھ کر آپس میں محبت بانٹ لیتے ہیں۔ اگر یہی انعام اور یہی ثواب اگر دیکھا جائے تو یہی ثواب کچھ کم نہیں ہے۔ اگر بخشش کے لیے پورے سنی اجتماع کے جو بیانات ہیں، سماعتیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اگر صرف اسی نیکی کو سامنے رکھ دیا جائے کہ کچھ لوگوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے ملا دیا، ایک دوسرے بچھڑوں کو ملا دیا، ایک دوسرے صورت دیکھ لی، محبت اخلاص سلام دعا ہو گئے، تو یہی نیکی جو ہے بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ حضرات محترم، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے 100 سالہ عرس مبارک میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ میں مداح رسول کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے امام عشق و محبت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جہاں علمی کارنامہ ہے وہ تو آپ علماء کرام سے سماعت کریں گے، مگر ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت ہم غرباء اہل سنت سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے مسلمان بھائی سے ایسی محبت فرماتے، اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا اور ہمارا جو ہے ایمان تازہ ہو جائے اور اعلیٰ حضرت سے ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ ایک صاحب تھے جناب مقبول صاحب، انہوں نے کسی پیر صاحب سے تعویذ لی کہ حضرت مجھے فلاں فلاں تکلیف ہے، آپ تعویذ عنایت فرمائے۔ تو ان پیر صاحب نے، عامل صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تعویذ لیجئے، اس کو آپ شرف آفتاب میں کنندہ کر کے اس کو پہننا، یعنی شرف آفتاب میں اس تعویذ کو آپ بنانا، موم جمع کر کے اس تعویذ کو آپ بنا کر گلے میں پہننا۔ انہوں نے لے تو لیا مگر اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ شرف آفتاب کیا ہوتا ہے، یہ شرف آفتاب کب آتا ہے، وہ بہت پریشان تھے۔ وہ انہوں نے چاہا کہ کس سے معلومات کروں، اس کا جواب کون دے گا، یہ سمے یہ وقت کون بتائے گا کہ یہ شرف آفتاب کیا ہوتا ہے اور یہ کب آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے علم نجوم پر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کو بڑی مہارت حاصل ہے، انہی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ وقت یہ سمے کب آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو انہوں نے خط لکھا اور خط کے ذریعے اپنے سوال کو لکھا اور جواب طلب کیا کہ حضور یہ شرف آفتاب کیا ہوتا ہے اور یہ کب آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جب وہ خط پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے ان کے اس سوال کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تار کے ذریعے ان کو جواب عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، خط آیا تھا، خط کے ذریعے جواب دے دینا تھا، مگر اعلیٰ حضرت جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دن بعد ہی شرف آفتاب ہے، اور یہ جو شرف آفتاب ہے سال میں ایک مرتبہ یہ گھڑی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ چاہا اور اعلیٰ حضرت بے چین ہو گئے کہ اب میں اس بندے خدا کو خط لکھوں گا، جواب پہنچے گا 4 دن میں، اور یہ وقت آتا ہے سال میں ایک بار، اب یہ بندہ پھر سال بھر انتظار کرے گا۔
تو امام احمد رضا بے چین ہو گئے اور آپ نے خط نہیں لکھا بلکہ اپنے جیب خاص سے تار کے ذریعے جواب پہنچایا کہ اے میرے مومن بھائی، کل دن جا کر پرسوں ہی شرف آفتاب ہے، اس دن تو اس سمے پر اپنی تعویذ کو بنا لے اور گلے میں پہن لے۔ اعلیٰ حضرات محترم، اب کے صاحب بہت بڑی بات جناب والا، یہ ایسی باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اہل سنت و جماعت مسلمانوں سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ ان کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت تھی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام سے جس کو سچی محبت ہوتی ہے وہ نبی کے غلاموں سے بھی بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ابھی ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے درمیان بڑی نیچ اونچ ہوتی ہے، کچھ لوگ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام کسی نیچ اونچ، چھوٹا بڑا، کالا گورا، اس کا کوئی نہیں، بلکہ قرآن پاک میں آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ یہ سنی اجتماع کا پیغام لے جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیسی محبت فرماتے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا انما المومنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کا جب مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ایک حجام تھے جن کو نائی کہتے ہیں، بال بناتے تھے، تو نائیوں میں بھی مسلمان ہوا کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ان کو بلاتے تھے، کبھی بال وغیرہ جو ہے بنوانا ہوتا، خط وغیرہ بنوانی ہوتی تو آپ اس حجام کو آپ بلاتے، اور وہ مسلمان تھے تو وہ آیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ خدمت کرنے کے بعد وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ میں کچھ دیر آپ کے نصیحت آمیز کلمات سن لوں، کچھ اچھی باتیں سن لوں، تو وہ بارگاہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو وہیں پر ایک صاحب اکثر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، وہ اپنے وقت کے زمیندار تھے، امیر تھے، سیٹھ صاحب تھے، وہ آیا کرتے تھے۔ تو اس دن وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مصافحہ سلام و کلام کے بعد کہا کہ اب بیٹھ جائیں، یعنی وہی حجام صاحب جو ہے نائی، ان کے بازو میں بیٹھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے بازو میں آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ تو گئے مگر ان کو بڑا برا لگا کہ صاحب ایک حجام کے بازو میں مجھے بٹھا دیا، میں تو سیٹھ ہوں، میں تو امیر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میرے کو ایک حجام کے بازو میں بٹھا دیا۔ ایک یعنی اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ ایک چھوٹے آدمی کے بازو میں بٹھا دیا، ایک نائی کے بازو میں بٹھا دیا، بڑی حقارت سے اس نے دیکھا۔ دوسرے دن انہوں نے آنا ہی بند کر دیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کو فلاں صاحب آتے تھے، اب انہوں نے آنا بند کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں آنا بند کر دیا؟ کہا ان کو بڑا برا لگا کہ ایک حجام کے بازو میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نہ آئے تو نہ آئے، میں ایسے شخص کو پسند بھی نہیں کرتا جو اتنا مغرور اور غرور و گھمنڈ والا ہو۔ اعلیٰ فرماتے نہ آئے تو نہ آئے، میں بھی ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جس کے اندر اتنا تکبر ہو کہ مسلمان بھائی کے بازو میں بیٹھنے میں اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے شخص کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ پیغام ہے۔ حضرات محترم، ہم اپنے درمیان کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہ کریں، صاحب یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو بڑا ہے، یہ تو گورا ہے، یہ تو کالا ہے، انہیں کہتے نہیں، انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ سنی اجتماع کا پیغام ہے مسلمان بھائیوں، آپس میں بھائی چارہ پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سوربندی ہو، امام احمد رضا کے مسلک سے جو وابستہ ہے الحمدللہ وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے۔ حضرات محترم، اب لیجئے میں اس سنی اجتماع میں جو ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے غیر ممالک میں بھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے وہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ آج اس ورلڈ اسلامی سنی اجتماع میں الحمدللہ مدعو کیے گئے ہمارے بھائی حضرت حافظ القاری محمد سلیم رضا صاحب ناگپوری، الحمدللہ ساؤتھ افریقہ، عمان وغیرہ بھی انہوں نے دورے کیے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائی الحمدللہ، اور سیاح ہندوستان ساؤتھ افریقہ عمان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں عالی جناب سلیم رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی مترنم آواز میں سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے، نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت
کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا